میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک بہت اہم مضمون کے اوپر، جس کا تعلق روس اور یوکرین کی جنگ سے ہے۔ سن 2009 کی بات ہے کہ وہ لوگ جو ریپچر کے اوپر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کے مطابق روس اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے گا اور یہ دنیا کے خاتمے کے دن ہوں گے، اور پھر روس دوسری قوتوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرے گا، جس کا ذکر حزقیل نبی کی کتاب اس کے 38ویں باب میں پایا جاتا ہے، اور یہ کہ جوج قوم جو مجوج کی زمین سے نکلے گی اور اسرائیل کو گھیر لے گی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کو بیان کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ بہت سے ٹیلی ایونجلسٹ ہیں۔ وہ اس بات کو بار بار بیان کر رہے ہیں کہ یوکرین اور روس کی لڑائی اینڈ ٹائم کی پروفیسی کو بیان کرتی ہے۔ ان ایونجلسٹ میں پاسٹر ڈیوڈ یرمیا، پاسٹر پیٹ رابنسن، یہ آگے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے پادری ہیں، بہت سے مبشرین ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی پاکستان میں بھی کچھ مبشرین اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کی لڑائی بائبل کی پیش گوئی کے مطابق ہے، جس سے اب یسوع کی دوسری آمد اور کلیسیا کا اٹھائے جانا بہت قریب ہے، یعنی ریپچر ہونے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو، کوئی بھی وبا آئے، تو ہم لوگ اس کو بائبل سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا حال ہی میں کرونا وائرس کو دیکھیے۔ میں نے خود پاکستانی مبشرین کو یہ کہتے سنا ہے کہ کرونا کی وبا خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور یہ مخالف مسیح کا پلان ہے کہ وہ ہر شخص کو اپنا نشان یعنی مائکرو چپ کی صورت میں اس دنیا میں رائج کرے، اور یہ مائکرو چپ شیطان کا نشان، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب 13 باب 16 اور 17 آیت میں ہے، اس کا وہ بیان کرتے ہیں۔ اور لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے کہنا شروع کر دیا کہ کرونا ویکسین کے دھوکے میں انسانوں کے جسم میں مائکرو چپ انجیکٹ کر دی جائے گی، لیکن یہ جھوٹ ثابت ہوا۔ ہم سب نے ویکسین لگوائی ہے، 3 ڈوزز لگوائے ہیں، لیکن کہیں بھی نہیں دیکھا گیا کہ مائکرو چپ جو ہے وہ انسان کے جسم میں شامل کر دی جائے گی۔ اور پھر میں نے ایک آرٹیکل بھی پاکستانی کے کسی میگزین میں پڑھا کہ G5 کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ دراصل شیطان کی ٹیکنالوجی ہے، اور انسانوں کے دماغوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس وقت G5 کا نیٹ ورک ساری دنیا میں شروع ہو چکا ہے، اور کہیں بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ G5 والے جو ہیں وہ آپ کو مائنڈ کو پڑھ رہے ہیں، اور G5 کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ انسانوں کے دماغوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اور اب یوکرین اور روس کی جنگ میں بھی ایسے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ کیوں ہمارے مسیحی مبشرین سو کالڈ اسکالرس اپنی دکان چمکانے کے لیے ایسے شوشے چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا آیا۔ میں کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا۔ جب ہالوکاسٹ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ہٹلر
نازی جرمنی نے ہٹلر کی قیادت میں لاکھوں یہودیوں پر نہایت ظلم ڈھائے، ان کو مارا گیا، ان کو گیس چیمبرز میں ڈالا گیا، اور اس واقعے کی کوئی بھی پیش گوئی بائبل میں موجود نہیں تھی، مگر مسیحی مبلغوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کو ہالوکاسٹ تھیولوجی کہتے ہیں، جس کے اوپر یہودی بہت ناراض ہو گئے کہ ہالوکاسٹ کا مسیحیت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں اور بڑے بڑے واقعات کا ذکر بائبل میں ہو، جیسا کہ ایک اور میں مثال دیتا ہوں، امریکہ ایک سپر پاور ہے اور معلوم نہیں کہ کب تک وہ سپر پاور رہے، مگر امریکہ کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ بائبل کے اسکالرز یا مبلغ یا مبشرین بائبل کی آیات کو موڑ توڑ کر امریکہ کو بائبل میں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں جس کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں، وہ ہے نیشن آف اسلام اور اس کی ایکسپینشن، جو 600 عیسوی کے بعد کے واقعات ہیں، اور آج وہ مسیحیت کے بعد دوسری بڑی قوم ہے۔ اس کا بھی بائبل میں کوئی ذکر نہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بڑے بڑے واقعات کا بائبل میں ذکر ہو اور ہم اس کو بائبل میں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ یوکرین اور روس کی لڑائی کو بھی کچھ لوگ بائبل میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 9/11 کا واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے اس کو بھی بائبل کے ساتھ منسلک کر دیا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نیو یارک کا شہر مکاشفہ 14:8 میں دیے گئے شہر بابل کا وہ شہر ہے جس کا متعلق لکھا ہے کہ وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری اور غضبناکی کی میعاد تمام قوموں کو پلائی تھی۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نیو یارک کے اوپر حملہ اس لیے ہوا ہے کہ اس کی پیشن گوئی بائبل میں موجود ہے۔ یہ شہر بابل ہے جو کہ گناہ کا گڑھ ہے، برائی کا گڑھ ہے۔ اور پھر 9/11 کے بعد تو ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ یسوع اب آنے ہی والا ہے، اور دس از دا ٹائم آف دا اینڈ آف دا ورلڈ۔ جبکہ انجیل کہتی ہے کہ اینٹی کرائسٹ ہر وقت موجود ہے، مگر 19ویں صدی 1830 کے ایک جو اسکالر ہیں نیلسن ڈربی، انہوں نے ریپچر کی تھیوری پیش کی، اور پھر اس کے بعد ریپچر کی تھیوری کے بعد پھر اینٹی کرائسٹ کا جو عدد ہے اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی، اور کچھ لوگوں نے تو امریکہ کے صدر کا 666 نمبر نکال دیا، کچھ لوگوں نے پوپ کا 666 نمبر نکال دیا، اور کچھ لوگوں نے بڑے بڑے اداکاروں کا اور بڑے بڑے بزنس مینوں کا 666 نمبر نکال دیا۔ ایسی باتیں جو ہیں وہ لوگ بائبل میں سے نکال کر کرتے ہیں، اور اس کی وہ پوری ڈیٹیل یا انویسٹیگیشن میں نہیں جاتے، یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کی باتوں پہ دھیان کر کے یہ باتوں کو آگے چلا دیتے ہیں، جس سے بائبل کی ایکوریسی یا بائبل کے اختیار یا بائبل کی الوہیت کے اوپر یا بائبل کی الہامی کتاب ہونے کے اوپر لوگوں کو شک گزرتا ہے۔ دراصل یہ وہ مفکر ہیں جو ریپچر کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور انگلش میں ان کو ڈسپینسنلزم کہتے ہیں، اور اس کی جیسے میں نے پہلے بتایا اس کی بنیاد نیلسن ڈربی نے رکھی تھی، 1830 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ لوگ
اینڈ ٹائم کو ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کا ماننا ہے کہ بائبل کا لفظی ترجمہ ہی اس کی تشریح ہے، اور پھر وہ اس چیز کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے جو پلانس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، یعنی خدا اپنے ارادے کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ That is totally against Bible, the concept of God, and that is totally against the belief of Christianity. ہم کہتے ہیں خدا نے ایک دفعہ جو پلان کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے، خدا اپنے پلانس کو تبدیل نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے جو نبوتوں کی نبوت کر رہے ہیں، بائبل کو بک آف اسپیکولیشن کے طور پر پیش کر دیا ہے کہ یہ قیاس کی کتاب ہے، کیونکہ وہ قیاس آرائیاں ہی بیان کرتے ہیں۔ میں نے تو ایک مبشر کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا، اپنے جو سامعین ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہ او ان پڑھ مسیحو، تم بائبل کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، تم بائبل کو جانتے نہیں ہو، تم تو ان پڑھ ہو۔ بالکل سامعین ان پڑھ ہیں، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کا تجزیہ نہیں کر سکتے کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ مبشر یہ کہہ رہے تھے کہ بائبل میں یونانی جیمیٹریا کا استعمال بہت ضروری ہے، اس سے ہم شیطان کا عدد نکال سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے پوپ کا 666 نمبر بتایا۔ یاد رکھیے، یہ جو پوپ کا 666 نمبر بتانے والی پہلی شخصیت جو تھیں وہ ایلن جی وائٹ تھی، جو کہ 1850 کے قریب سیون ڈے ایڈوینٹسٹ کی جو تھی وہ نبیہ کہلاتی تھیں۔ اور پھر اس مبشر نے یہ کہا کہ ڈینیل نبی بھی جو تھے وہ جیمیٹریا کے ماہر تھے، اور جیمیٹریا سے جو ہے وہ ہم بائبل کے جو مسٹری ورڈز ہیں یا مسٹری کے جو عدد ہیں ان کو ہم نکال سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ آپ بتاتا چلوں کہ جیمیٹریا جو ہے یہ نہ تو ریاضی کا علم ہے، نہ ہی سائنس کا علم ہے، اور نہ ہی روحانی علم ہے۔ یہ تو ایک جوتشیوں کا نظام ہے جس سے بادشاہ اپنے ناموں کی فال نکالتے تھے۔ ہم بائبل کی تشریح کسی طریقے سے بھی جیمیٹریا کے استعمال سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو آج ہمیں لاکھوں لوگوں کے نام جو ہیں ان کا 666 عدد نمبر نکلے گا۔ نیلسن ڈاربی، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جس نے اس نظریے کی بنیاد رکھی کہ بائبل کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ضروری ہے اور ہمیں اس کی اور کوئی تشریح نہیں کرنی چاہیے، آج بھی بہت سے مفکرین اس کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ جو پروفیٹک ایئرز ہیں ان کیلنڈروں کو انسان کے کیلنڈرز کے ساتھ وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے دنوں کو انسان کے دنوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے بائبل کی حقیقت کو قیاس آرائیوں میں، اسپیکولیشنز میں بدل دیا ہے۔ تو یہ میں بیک گراؤنڈ پیش کر رہا تھا کہ کس طریقے سے کوئی بھی واقعہ جب دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر اسپیکولیشنز، اس کے اوپر مفروضے، اس کے اوپر قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ روس اور یوکرین کی لڑائی میں آج کل شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے میں پاسٹر ڈیوڈ یرمیا
جرمیا جو کہ شیڈو ماؤنٹین کمیونٹی چرچ الکوجن کیلیفورنیا کے پاسٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پوٹن جو ہے، جو روس کا جو صدر ہے، وہ سوویت یونین کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ آج یوکرین کے ساتھ اس کی جنگ ہے، کل کو وہ دوسرے کے ساتھ حملہ کرے گا، اور جس طریقے سے 1991 میں جو 15 جو ممالک تھے وہ سوویت یونین سے علیحدہ ہو گئے، وہ چاہتا ہے کہ ان سب جو ممالک کو دوبارہ سوویت یونین میں شامل کیا جائے۔ اس طریقے سے وہ اینٹی کرائسٹ بن کر یہ جو ہے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑے، جس کا ذکر حزقیہ کی کتاب میں دیا گیا ہے 38ویں باب میں۔ اور پھر وہ یہاں تک کہتا ہے کہ حزقیل 38:2 میں روش نام کا ذکر ہے، دراصل یہ رشیا کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ یہ بات بتانے سے بالکل قاصر ہے کہ روش کے علاوہ بھی 38 باب میں بہت سے دوسرے ملکوں کے بھی نام ہیں، جن میں مسک کا نام ہے، توبل کا نام ہے۔ پھر مسک اور توبل کون سے قومیں ہیں، یہ کہاں گئی؟ اگر روش نام رشیا کے لیے ہے تو ظاہر ہے یہ دونوں نام پھر بھی کسی قوموں کے ہوں گے جو رشیا کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، لیکن وہ نام بتانے سے قاصر ہے۔ دیز آر جسٹ اسپیکولیشن۔ روش اور رشیا چونکہ ملتا جلتا ہے تو اس نے اسپیکولیٹ یہ کر لیا کہ یہ رشیا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پھر حزقیل میں اسے کنگ آف نارتھ جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ رشیا کے لیے استعمال ہو، لیکن ڈیوڈ یرمیا یہ بتانے سے قاصر ہے کہ حزقیل 38 باب میں اور بھی بہت سی قوموں کا ذکر ہے، جن میں فارس، فوت، جمیر، تجرمہ، اور پھر وہاں پہ سبا، دوران اور ترسوس کے سوداگروں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ آج کے دن میں کن قوموں کے نام ہیں یہ وہ بتانے سے قاصر ہے۔ صرف ایک روش کے نام کو لے کے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ حزقیل 38 باب میں روش کے ملک، جس ملک کا ذکر ہے وہ دراصل رشیا ہی ہے۔ تو کیا ان پاسٹر صاحب کو یہ یقین ہے کہ 1991 میں جو 15 ممالک تھے جو روس سے علیحدہ ہو گئے تھے، وہ پھر دوبارہ مل کے سوویت یونین بنا لیں گے، وہ پھر دوبارہ سوویت یونین میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر سوویت یونین اینٹی کرائسٹ کی طرح سے جو ہے وہ جنگ لڑے گی اسرائیل کے ساتھ جا کے؟ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ایونجلسٹ کی بات بتاتا ہوں، جنہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا یوکرین اور رشیا کی لڑائی کے اوپر۔ ان کا نام ہے پیٹ رابرٹسن۔ پیٹ رابرٹسن کو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے پوٹن کو کہا ہے کہ وہ یوکرین پہ قبضہ کرے۔ ایک دفعہ پھر سنیے، پیٹ رابرٹسن کہتے ہیں کہ خدا نے پوٹن کو کہا ہے کہ وہ یوکرین پہ قبضہ کرے تاکہ یوکرین کو استعمال کر کے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا جائے اور پھر دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ پوٹن کو یوکرین کی تو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو اسرائیل کے پیچھے جانا چاہتا ہے۔ اور پیٹ رابرٹسن یہ بھی کہتے ہیں کہ پوٹن جلد ہی اسرائیل پر قبضہ کر لے گا، وہاں ہی ایران، ترکی، بلغاریہ پر بھی قبضہ کرے گا، اور یوکرین سے
सीधी लाइन वो खींच रहे हैं इसराइल तक। और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि पुतिन एक पागल आदमी है, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, मगर फिर भी वो खुदा की बात सुन सकता है, खुदा उसको कह सकता है। और दरअसल बात यह है कि जो पैट रॉबिन्सन जैसे लोगों के हम ख्याल हैं, वो सारे के सारे रैप्चर को मानने वाले हैं, रैप्चर की थ्योरी के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करते हैं। उनमें हॉल लिंडज़ी शामिल हैं, रॉबर्ट जेफरी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो कि रैप्चर की प्रचार कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इन एवेंजलिस्ट से या इन प्रीचर्स से, कोई ये पूछे क्या खुदा अपने इरादे पूरे करने के लिए शैतानी ताकतों या शैतानी इंसानों को इस्तेमाल करता है, या उनको पुतिन जैसे शैतानी लोगों की ज़रूरत है अपने प्लान्स पूरे करने के लिए? Why God is going to ask Putin to work for his plan for the end of the world? God does not choose to do God's work with the tool of devil. Putin is a tool of devil. खुदा कभी भी शैतान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। आइवन कारमोज़, पता नहीं मैं लफ्ज़ या ठीक बोल रहा हूँ, जो एक रूसी मुफक्कर थे, वो ये कहते हैं कि अगर खुदा किसी एक बच्चे की मौत में शामिल है तो आज मैं जन्नत की जो टिकट है, जो मुझे जन्नत का प्रॉमिस किया गया है, मैं वो वापस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि किसी इंसान की जो है वो ज़िंदगी जाए, कोई इंसान जंगों में मारा जाए। ये खुदा के प्लान में शामिल नहीं है। और फिर मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको एक नहायत इंतहाई मोतबर आयत पेश करना चाहता हूँ एंड टाइम्स के लिए, कि ये दिन और घड़ी कब होगी। उसके लिए दो हवाले नए आयतनामे में से, मरकस 13 बाब और उसकी 32 आयत, मत्ती 24 बाब और उसकी 36 आयत। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप जानता है। ये यीशु के अपने अल्फाज हैं। इसके बाद हमें स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, हमें पुराने अहद नामे की प्रोफेसीज को इस तरीके से बयान करने की ज़रूरत नहीं, जब यीशु खुद कह रहा है कि उस वक्त को, आखिरी दिन को, आखिरी वक्तों को, उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, बेटा भी नहीं जानता, उसके फरिश्ते भी नहीं जानते। दिन से मुराद, यहाँ पे दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, दिन और घड़ी। दिन से मुराद है कि लार्जर टाइम पीरियड। ये लार्जर टाइम पीरियड कई सालों पे भी मुहित हो सकता है, चंद सालों में भी, चंद सदियों पे भी मुहित हो सकता है। और घड़ी जो है ये स्पेसिफिक टाइम, यानी कि उस वक्त को जब यीशु की दूसरी आमद होगी या दुनिया का ख़ात्मे का दिन होगा, ये उसको बयान करता है। अगर खुदा ने, यानी बाप ने, ये बात अपने फरिश्तों और यहाँ तक कि अपने बेटे से भी पोशीदा रखी है, तो हम कौन हैं कि इस दुनिया के ख़ात्मे का वक्त और घड़ी का इंतखाब कर सकें। बाइबल इज़ ए बुक ऑफ परफेक्शन, मुकम्मल किताब है। जो चीज़ बयान करती है उसको मुकम्मल तौर पे करती है। हम इसको बुक ऑफ स्पेकुलेशन नहीं बना सकते। हम अपनी स्पेकुलेशंस, इसमें जो आयात हैं, इसमें जो नबूवत की बातें हैं, उसके ऊपर स्पेकुलेशंस नहीं कर सकते। मुबशरीन करते हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए, वो ऐसा करते हैं और फिर वो थरथली
پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ان کا خطاب سن کر ایسے لگتا ہے کہ دنیا بس اب ختم ہونے والی ہے، اور جب آپ ان کی عبادات میں جائیں، ان کے لیکچر کو سنیں، تو لوگ مایوس ہو کر لوٹتے ہیں، پیس سے واپس نہیں آتے ہیں. وہ مایوس ہو کر لوٹتے ہیں کہ اچھا خدا اینڈ ٹائم ہونے والا ہے، اچھا کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ پھر یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا سٹرگل کرنی ہے، ہمیں خدا سے کیسے پیس مانگنا ہے، ہم نے خدا کے پیار کو کیسے آگے بڑھانا ہے. سو وہ صرف جو ہے ایک تھرتھلی مچا کے اپنے خطاب کو جوشیلا بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ ایک ہیجان سا پیدا ہو جائے ان کے سننے والوں میں. خدا جو ہے، گاڈ از ناٹ گاڈ آف وارس، ہی از گاڈ آف پیس اینڈ لو. تو برائے مہربانی میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان اسپیکولیشنس کے پیچھے نہ جائیے گا جو یہ کہیں کہ یوکرین اور روس کی جو لڑائی ہے یہ دراصل اینڈ ٹائم کا خاتمہ ہے اور اس کا بائبل میں ذکر موجود ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا بائبل میں ذکر موجود نہیں ہے. اس کے لیے بہت سے لوگ اسپیکولیشنز پیش کرتے ہیں. امریکہ کا ذکر نہیں ہے، ہالاکوسٹ کا ذکر نہیں ہے، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کا ذکر نہیں تھا، جتنی بھی پلیگز یا وبائیں آئیں ان کا بائبل میں ذکر نہیں تھا. تو ہم اس کے اوپر اپنے خیالات، اپنی اسپیکولیشنز کیوں پیش کرتے ہیں؟ کرونا وائرس جو ہے یہ کوئی شیطانی نشان کے لیے نہیں پھیلایا گیا. G5 جو ہے یہ کوئی بھی شیطانی نیٹ ورک نہیں ہے، یہ انسانوں کے ذہنوں کو استعمال کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. آدھی دنیا آج G5 نیٹ ورک استعمال کر رہی ہے. لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے کرونا کی، کسی نے مائکرو چپ اس کے اندر نہیں ڈالا. لوگوں نے پھیلا دیا تھا جی کہ ویکسین کے ساتھ مائکرو چپ لگا دیا جائے گا. میں نے تو ایک مبشر کو یہاں تک بھی کہتے سنا تھا کہ جو مائکرو چپ کا جو موجد تھا اس کو جب پتہ چلا کہ میں وہ نشان بنایا ہے میں نے جو شیطان کا نشان ہے، تو وہ کہتا ہے جی اس نے جا کے خدا سے پھر توبہ کی. پتہ نہیں یہ کہانی، یہ سٹوری اس مبشر نے کہاں سے لی تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مائکرو چپ کا جو موجد ہے یہ 1992 یا 93 میں مائکرو چپ ایجاد کیا گیا. اس کو سب سے پہلے جو تھے پورٹیبل کیلکولیٹرز میں استعمال کیا گیا، پھر اس کو امریکن آرمی جو ایئر فورس تھی اس کے کمپیوٹر میں استعمال کیا گیا. پھر اس کا استعمال مائکرو چپ کا ہاسپٹلز میں ہونے لگا. مائکرو چپس کا استعمال جو تھا وہ یورپ میں بھی استعمال ہوا، امیگرینٹس کے لیے استعمال ہوا، ان کی نقل و حمل کہ وہ کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے استعمال ہوا. آج کل تو مائکرو چپ کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ ہاسپٹل میں ٹیکنالوجیز میں ہو رہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں مائکرو چپ لگا دیا جاتا ہے تاکہ بچے کے گمنے کے چانسز نہ ہوں. کچھ پیرنٹس یہ چیز پسند نہیں کرتے، وہ نہیں لگواتے. تو مائکرو چپ جو ہے وہ کبھی بھی شیطان کا نشان نہیں ہے. یہ وہ نشان نہیں ہے جس کا ذکر مکاشفہ 13 باب میں کیا گیا تھا. یہ بہت افواہیں اڑائی جاتی ہیں اس قسم کی جو کہ ان چیزوں کو بائبل سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی باتوں کو کے اوپر توجہ نہ دیں، ایسی باتوں کو دھیان میں نہ رکھیں کہ کل کو کوئی پریچر آپ کو آ کے یہ کہے کہ یوکرین اور رشیا کی جو لڑائی ہے اس کا ذکر بائبل میں ہے اور یہ حزقیل 38 باب میں پایا جاتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ بہت سے پریچر اس چیز کو بیان کریں گے، لیکن آپ ان چیزوں کا جو تجزیہ ہے وہ بائبل کے اندر سے ہی لیجئے. بائبل کے باہر سے تشریحات کی ضرورت نہیں ہے. بائبل ایک مکمل کتاب ہے. یہ اپنا جو بیان ہے، یہ جو اپنی جو پروفیسیز ہیں وہ اپنے اندر سے ہی ان کے جواب ہمیں ملتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر کی ٹیکنالوجیز کے اوپر ہم تکیہ کر سکیں.
باہر کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر تکیہ کر سکیں، اور خاص کر ان مبشرین کے اوپر جو کہ اسپیکولیشن پھیلاتے ہیں، اسپیکولیشنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور انہوں نے بائبل کو اس کی اصل حالت سے نکال کر اس کو بک آف اسپیکولیشن کے طور پر پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا میرا یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ ضرور اس کے اوپر دھیان دیجیے گا۔ جب بھی آپ ایسے مبشرین کو سنیں تو یہ باتیں بائبل میں سے ضرور ان کو تلاش کریں اور ان کو سمجھیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے، گاڈ بلیس یو۔